السلام علیکم ایوری ون۔ تو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کینسٹین کریم کی جو ہے فل ریویو کروانے والا ہوں، یعنی کہ آپ کو اس کی فل انفارمیشن بتانے والا ہوں۔ تو ویورز، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میڈیکل انفارمیشن چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی نیو انفارمیشن ویڈیو بخوبی آسانی سے ملتی رہے۔ تو ویورز، سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو کینسٹین کریم کی جو ہے انٹروڈکشنز کرواتا ہوں۔ دیکھیں ویورز، کینسٹین کریم کا جو فارمولا ہے وہ ہے کلوٹریمازول۔ اسے جو ہے کلوٹریمازول کریم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ اسے کلوٹریمازول کریم بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کے فارمولے کی۔ دیکھیں اس کا جو فارمولا ہے وہ ہے کلوٹریمازول، یہ اس فارمولے سے تیار ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویورز، آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا بھی ہوتا ہے براڈ اسپیکٹرم اینٹی مائکوٹک۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب جو ہوتا ہے، آپ نے بہت ساری جو ہے میڈیسن پر دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک، لیکن اس میڈیسن پر لکھا ہوا ہے براڈ اسپیکٹرم اینٹی مائکوٹک، یعنی کہ یہ فنگس کی افزائش کو روکتی ہے اور یہ میڈیسن اینٹی فنگل خصوصیت کی حامل ہے اور اس وجہ سے فنگل انفیکشنز کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کسی میڈیسن کی پیکیجنگ پر دیکھیں لکھا ہو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک یا اینٹی مائکوٹک تو سمجھ جائیں کہ یہ فنگل انفیکشنز یعنی کہ فنگس کے لیے یوز ہوتی ہے۔ نیکسٹ بات کریں اس کے برانڈ یعنی کہ کمپنی کی، تو یہ بائر کنزیومر ہیلتھ کمپنی کی پروڈکٹ ہے، یعنی کہ یہ وہاں سے جو ہے تیار ہو کر آتی ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں، یہ جو سوال ہے جو نیکسٹ بات کرنے والا ہوں، یہ بہت سارے ویورز نے بولا ہے کہ آپ ساتھ میں پرائز بھی بتایا کریں۔ دیکھیے اس کی پرائز ہے 147، یعنی آپ کسی میڈیکل اسٹور یا کسی فارمیسی سے یہ 147 روپے میں لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں یوزڈ فار۔ تو دیکھیں اسے فنگل انفیکشنز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ تر اسے فنگل انفیکشنز کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں ہاؤ اٹ ورکس۔ اسے فنگل انفیکشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسے آپ اپنی زبان میں رنگ ورم بھی کہتے ہیں اور ددری بھی کہتے ہیں۔ دراصل یہ سب ایک ہی ہیں، یعنی ویورز اسے اسکن کے انفیکشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اسکن کے اوپر اس طرح کے رنگ نما نشان آ جاتے ہیں جسے رنگ ورم یعنی فنگل انفیکشنز کہتے ہیں۔ ناخنوں کے انفیکشنز یعنی کہ نیل انفیکشن، جیسا کہ آپ کے ناخنوں میں فنگس جمع ہو جاتی ہے جس سے آپ کے ناخن کی شیپ بگڑ جاتی ہے، یعنی کہ تبدیل ہو جاتی ہے اور اس میں پلپلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی کسی کینسٹین کریم کو یوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ ویور اسے کسی بھی قسم کی فنگل انفیکشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کی۔ نمبر 1، سانس لینے میں دشواری محسوس ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، آپ کے ہونٹوں، چہرے، گلے یا زبان کی سوجن، یعنی کہ آپ کو وہاں پر سویلنگ ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، آپ کو کمزوری محسوس ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، چکر آ سکتا ہے یا آپ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، متلی آپ کو آ سکتی ہے۔ اور ویورز کریم لگانے کے بعد آپ کو یہ تجربہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو شدید خارش بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 پہ آپ کو چھالے وغیرہ بھی نکل سکتی ہے۔ نمبر 3 پہ آپ کو جلن محسوس بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 پہ آپ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 5 پہ بات کریں تو آپ کو سوجن یعنی کہ سویلنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویورز اس کریم کو جو ہے احتیاط سے یوز کیجیے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں انڈیکیشنز کی۔ دیکھیں اس کا استعمال اسکن انفیکشنز جیسے داد، ایتھلیٹ کے پاؤں، فنگل نیپی ریش اور فنگل سویٹ ریش کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہی بات جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسکن کے انفیکشنز کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے، آپ کے پاؤں میں یعنی کہ آپ کے ایتھلیٹ کے پاؤں کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، فنگل نیپی ریش اور فنگل سویٹ ریش کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں پریکویشنز کی۔ اگرچہ متاثرہ جگہ پر خارش ہوگی، کوشش کریں کہ خارش نہ کریں۔ کھرچنے سے جلد کی سطح کو نقصان پہنچے گا اور انفیکشن مزید پھیل جائے گا۔ یعنی ویورز کریم لگانے کے بعد آپ کو شدید خارش بھی ہو سکتی ہے، تو بٹ آپ نے خارش نہیں کرنی کیونکہ کھرچنے سے آپ کی جلد کی سطح کو نقصان پہنچے گا اور انفیکشن مزید پھیل سکتا ہے، تو احتیاط کیجیے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں وارننگز پر۔ اگر غلطی سے آپ کی آنکھوں یا منہ میں کریم یا لوشن لگ جائے تو آپ نے فوراً جو ہے پانی سے اسے دھو لینا ہے۔ اور نیکسٹ یہ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ تولیے وغیرہ یوز نہ کریں کیونکہ آپ ان میں انفیکشنز پھیلا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کو یہ انفیکشنز ہے تو آپ تولیے وغیرہ اپنا ہی یوز کریں، کسی بائی وغیرہ کا یا کسی کا یوز نہ کریں، اس سے پھر آپ کی وہ جراثیم یا انفیکشنز وغیرہ پھیل سکتی ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں اس پروڈکٹ میں سیٹوسٹیریل الکوہل ہوتا ہے جو جلد کی مقامی جلن کا سبب بن سکتا ہے، مثلاً خارش یا لالی وغیرہ، یعنی جسم میں جو لالی دبے وغیرہ بن جاتی ہیں وہ وغیرہ۔
تو احتیاط کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ اسے یوز کریں تو انہیں احتیاط پر رکھ کے اس کریم کو یوز کریں۔ باقی ویورز، میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو جو ہے کینسٹین کریم کی جو ہے فل انفارمیشن بتا دی ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ہو سکے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیں۔ اور ویورز، میڈیکل انفارمیشن چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی نیو انفارمیشن ویڈیو بخوبی آسانی سے ملتی رہے۔ تو ویورز، ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیو میڈیسن نیو فارمولے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔